الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہاں سے صفحہ نمبر 78 سے شروع کریں گے. امام صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا میں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ان کے شروں میں شمار ہونے کی. آغا کہتے ہیں کہ روایت اس طرح سے کہ پہلے تھوڑا سا ایک واقعہ ہے، اس کے بعد روایت ہے. تو چھٹے امام جو ہیں وہ نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان پر غشی طاری ہو گئی، یعنی غشی طاری ہو گئی. یہ تھوڑا سا ہمارے اوپر جب یہ غشاوہ یا جو غشی کا جو یا بے ہوشی کا جو لفظ ہے جب ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے تو معصوم کے لیے وہ اس طرح سے وہ حالت نہیں ہوتی. یعنی آپ ہمارا غشاوہ اور ان کا غشاوہ ہمارے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کنسنٹریشن اور بہت زیادہ بیداری جو ہے ان کے غشاوہ سے زمین و آسمان میں فرق ہے. تو ایسا یہ ہے کہ ایک حالت طاری ہوئی ان کے اوپر. تو جب اس حالت سے وہ باہر آئے تو فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ حالت آپ پہ کیسے طاری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن کی آیات کا تکرار کر رہا تھا یہاں تک کہ ایسا حال تک نوبت پہنچی جس میں ان آیات کو اس ہستی مطلق سے جس نے آیات کو نازل کیا بالمشافہ، یعنی بالمشافہ کہہ لیں کہ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ سن رہا تھا. تو قوت بشریہ جلالت الہی کے مکاشفے پر قائم نہ رہ سکی. اب یہ تو معصوم کے حوالے سے ایک واقعہ، میں آپ کو ایک غیر معصوم کا واقعہ بتاتا ہوں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم سمجھیں. ایک طالب علم تھا، اس کو استاد نے کہا کہ تم جاؤ اور قرآن کی جو ہے وہ تلاوت جب تم کرتے ہو تو قرآن کی اس طرح سے تلاوت کرو کہ جیسے کہ مثلا میں دیکھ رہا ہوں. تو وہ جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے جیسے کہ اس کا استاد دیکھ رہا ہے. آتا ہے پوچھتا ہے کیسا رہا، کہتا ہے کہ کافی حال پیدا ہوا، مجھے ایسے لگا جیسے آپ سن رہے ہیں. تو غلطیوں کے حوالے سے، باقی سب چیزوں کے حوالے سے، قرأت کے حوالے سے میں کافی وہ رہا، کانسنٹریٹ کیا اور کافی کیئرفل رہا. اس کے بعد جو ہے وہ استاد نے کہا کہ تم جاؤ گھر پہ اور اس دفعہ ایسے قرآن کی تلاوت کرنا جیسے کہ خدا تمہیں سن. تو اگلے دن وہ اسٹوڈنٹ آیا نہیں، اگلے دن وہ نہیں آیا کلاس میں. تو جو استاد تھے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کل سے. تو اس کے جب گھر گئے ہیں تو وہ مرا ہوا تھا، یعنی وہ اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس کے سینے پہ لکھا ہوا تھا کہ ھذا مات شہیدا، یہ شخص جو ہے اس دنیا سے شہید گیا. تو اسٹوڈنٹ نے جب اس بات کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا کہ خدا سن رہا ہے اس خالق کے سامنے، خالق کے سامنے، تو اس کے لیے جو حالت پیدا ہوئی اس کی جان نہیں چلی گئی، وہ اس کتاب نہیں لا سکا. اور اس کے سینے پہ جو لکھا گیا تھا وہ ملائکہ نے لکھا ہوا جو اس کو لے کے گئے کہ یہ اس دنیا سے شہید کیا.
تو اب یہ غیر معصوم کی حالت ہے کہ اگر واقعاً یہ انسان کے لیے مکاشفہ ہو جائے کہ قرآن کی جب وہ تلاوت کر رہا ہے کہ خدا اس کو سن رہا ہے، تو یعنی انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا، دنیا سے چلا جائے گا۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کئی دوسرے اگر سن رہے ہوں تو پھر ہمارے لیے تھوڑا قرآن ہم کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اب آواز بھی بڑی یعنی کاریوں والی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو واپس اس آیت پہ جائیں گے اور دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ لیکن اگر جب ہم اکیلے میں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی کیفیت جو ہے نا وہ آتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اصل میں جو اس کی تاب لا سکتا ہے نا اس حالت کی، وہ معصوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی ہوتی تھی صلی اللہ محمد وآل محمد، تو لوگ ان کی جو حالت ہوتی تھی، ان کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا تھا، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور ان کو احساس ہوتا تھا ان کی جسم کو دیکھ کے کہ اس وقت ان کے اوپر کافی سارا بوجھ ہے، یعنی ان کا جسم جو ہے اس کا اظہار کرتا تھا۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اصحاب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے وہ جب وحی آ رہی ہے تو اس کے بوجھ سے اس سواری کا جو پیٹ ہے وہ آلموسٹ زمین پہ لگنے لگا، تو سواری کا تو اس کا جو ویٹ تھا وہ اتنا زیادہ تھا۔ تو یہ اگر آپ اس کو ویسے اگر مثال سے سمجھنا چاہیں، اگر جیسے ابھی ہمارے پاس یہ جو سوئچ ہیں یہ آپ کو کافی زیادہ الیکٹریسٹی کو کم کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو آپ چارجر لگاتے ہیں وہ اس کو بھی کم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ پاور ہاؤس کی جو پاور ہے اس میں جا کے پلگ کریں تو کوئی چیز جو ہے وہ تاب نہیں لا سکے گی، کوئی بھی الیکٹرانکس جو لوگوں نے بنائی کوئی بھی چیز ہو تو وہ تاب نہیں لا سکے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو معصوم کی کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ غیر معصوم سے ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ غیر معصوم سے تو کیپیسٹی کا تعلق نہیں ہے، یعنی ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہماری امامت کے حوالے سے بھی اور نبوت کے حوالے سے بھی دلیل ہے کہ ضرورت ہے کچھ ایسے لوگوں کی کہ جن کے اندر کیپیسٹی ہو، جو کہ خدا کی جو وحی ہے اس کو تحمل کر سکیں، کیونکہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر خدا کا میسج جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ صحیح؟ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ اب جو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا مکاشفہ ہوا کہ میں مستقیماً جو ہے اس سے، تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جب ان کو جو مکاشفہ ہوا تھا وہ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز عربی کے اندر ہو، عربی جو زبان ہے وہ ہم لوگوں کی یعنی لوگوں کی خلق شدہ چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں وحی اتری ہو تو یہ زبان جو ہے وہ شروع ہوئی، جس طرح کہ باقی کی زبانیں اس طرح سے یہ زبان بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چنا تھا، اس زبان کو، کہ اس زبان کے اندر قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ وہ اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے وہ کسی بھی زبان میں نازل کر سکتے تھے، اس وقت کے زمانے میں بہت ساری زبانیں تھیں، لیکن اس نے عربی کو چنا اس وجہ سے کہ عربی کے اندر بھی وہ کیپیسٹی ہے جو کہ باقی کی زبانوں میں نہیں ہے کہ وہ قرآن کو یعنی لوگوں تک وہ میسج پہنچ سکے، یعنی انگلش میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اردو میں نہیں ہے، باقی کی جتنی زبانیں ان میں نہیں ہیں، اس وقت کے زمانے میں بھی جتنی زبانیں تھیں ان میں سے کسی زبان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی۔ تو قرآن کے اندر بھی آیات ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ہو جائے، مبین ہو جائے یا آپ کے لیے کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو البتہ اس کے حوالے سے جو مستقیم کس طرح سے وہ مکاشفہ ہیں وہ پھر اگر انسان کشف کرے اگر اس چیز کو تو پھر اس کو ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے۔ اگر اس بارے میں سوال کر رہا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں ہم، جیسے میں کمپیئر تو ذرا بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں، اور ہم اگر ہماری حالت جب ہم کوئی بھی چیز جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں ہم رونا آتا ہے مثال کے طور پہ کبھی کبھی، تو اس طرح اگر ہم نماز میں روتے ہیں تو وہ نماز جو ہے اللہ کو یاد کر کے وہ نماز جو ہے وہ صحیح ہے، اس کو اس کی حالت یا اس کو اور اسٹرینتھ دینی چاہیے اس چیزوں کو جس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔
گریہ آغا چلے جو گریہ ہے، گریہ تو فارسی کا لفظ ہے، اردو میں رونا ہی آپ کہتے ہیں. رونے کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا. ان اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر وہ جو کہ ممدوح ہیں نماز میں اس کی بات کرتے ہیں، اور جو مذموم ہے اس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رونا ایک ہوتا ہے خوشی میں، خوشی کا رونا ہوتا ہے، یعنی جب آپ ہیپی ہیں، صحیح. اور ایک ہوتا ہے جب آپ سیڈ ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جب آپ اپسیٹ ہیں، یعنی پریشان. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے رونا کسی کے وصال میں، یعنی جب یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اس میں بھی یعنی جیسے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم روتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ابھی تک آئے. ایک ہوتا ہے فراق میں، ایک ہے وہ اب آپ کے پاس سے پھر چلے گئے. جیسے اگر آپ لوگ بھابھی ہیں ابھی، وہ اب اپنے چاہتی ہیں گھر جاتی ہیں تو وہ فراق ہو گیا نا، تو ہو سکتا ہے وہ بندہ اس میں روئے. ممکن ہے رونے کے ہوں یا خوشی کے ہوں، ہوتا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن فراق بالآخر ہے، فراق ہے. زندگی سے گزر جانا تو اس میں نہیں ہے نا، کوئی آپ کو چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا. ہاں وہ بھی فراق میں. اچھا، اس کے علاوہ ہوتا ہے احتیاج میں. اس کا جو ہے وہ جو بچہ ہے وہ سب سے زیادہ بہترین مثال ہے کہ بچے کی جو موڈ آف کمیونیکیشن ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ، وہ رونے کے ساتھ ہوتی ہے. جب اسے بھوک لگی ہے تو روئے گا، اور ماں باپ جب اس بچے کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو حتیٰ اس کے رونے سے بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کو اس وقت دودھ چاہیے، اس وقت اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے یا کیا. وہ حتیٰ ٹون میں اور وہ سب چیزوں میں پتہ لگ جائے. ایک جو رونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خشیت میں، یعنی آپ کسی ایسی شخصیت کے پاس پہنچیں کہ جس کے اندر ہیبت ہے. ہیبت یعنی ان کے اپنے آپ کو انسان بہت چھوٹا تصور کرتا ہے. جس طرح سے مثلا میں نے شاید آپ کو بتایا ایک بھائی ہے ایران میں، وہ امام خامنہئی سے ملا. امام خامنہئی سے مل کے تو جب وہ تھوڑا سا آگے گیا تو اسے گریہ آیا اور وہ وہیں پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا. تو اس نے کہا کہ مجھے یعنی جو اس گریے سے اس کو احساس ہوا کہ ایک یعنی امام خامنہئی سے مل کے اس کے اندر یہ حالت پیدا ہوئی ہے، تو امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو کیا ہوگا. تو ہیبت سے بھی جو ہے انسان جب اپنے آپ کو بہت چھوٹا تصور کرتا ہے تو، یا جیسا امام خمینی رحمۃ اللہ جو ممبر پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے، تو جیسے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے لوگ رونے لگ جاتے. اب اگر آپ دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تو کوئی رونا نہیں ہے، کوئی مصائب نہیں پڑھے جا رہے، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ان کی آواز سن کے لوگ گریہ شروع کرتے. اب یہاں پہ میرے خیال سے لسٹ تو شاید ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے، اس کو اور بھی بڑا کر سکتے ہیں. اب جو نماز کے اندر ہے، اگر انسان خوشی میں روئے کہ مجھے موقع ملا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، خوش ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ رو رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ کو ملاقات کا شرف بخشا ہے اس نے، آپ خوش ہیں، اس میں آپ رو رہے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر وہ احساس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے، اگر ہم بوجھ اتار رہے ہیں نماز پڑھتے وقت تو یہ حالت پیدا نہیں ہوگی. یعنی بہجت جو ہے نا، میں نے ہیپینس ہیپی انگلش میں لکھا تھا کیونکہ ہم اس سے زیادہ وہ ہیں مانوس ہیں، لیکن جو لفظ ہے نا بہجت کا، جیسا آیت اللہ بہجت ہے، بہجت کہتے ہیں ایک مسرت کو، ایک خوشی کو جس کے اندر نشاط ہے، جس کے اندر کہہ لیں آپ نشاط سمجھتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ بندہ چوکس، یعنی کہنے کہ
وہ اپنے آپ کے اندر ایک لائٹنس احساس کرتا ہے, ہلکا پن احساس کرتا ہے, نشاط. آپ کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس میں آپ کو نشاط پیدا ہوتا ہے, یعنی آپ چست ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی چیز کھاتے ہیں جس میں آپ کسل ہو جاتے ہیں, آپ کو احساس ہو. تو بہجت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان ہو تو اس کو ایک بہجت محسوس ہوتی ہے. اس کا یہ ہیپینس سے کم تعلق ہے, اور ایک کہہ لیں کہ آپ اسپرچول کنٹینٹمنٹ سے زیادہ ہے. خوشی جو ہے نا اسپرچول کنٹینٹمنٹ کے ساتھ زیادہ ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر انسان کو ہو. اگر وہ سیڈ ہے دنیاوی لحاظ سے کہ مثلاً وہ کھڑا ہے نماز میں اور اس کو یہ ہے کہ کوئی اس کا پیسہ ڈوب گیا ہے, کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی اسے تکلیف ہے ویسے جسمانی طور پہ, اور وہ یہ ہے کہ اس میں اب وہ گریے کی حالت پیدا ہو گئی کہ یار وہ اتنے پیسے ڈوب گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یا حتیٰ کوئی رشتہ دار ہے, رشتہ دار جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اور وہ اس وجہ سے اس کو گریہ طاری ہوا ہے, تو یہ مضموم ہے اس طرح کا سیڈنس, اس میں آپ نہیں رو سکتے. امام حسین صاحب السلام کے حوالے سے اگر خیال آ جائے اور بندہ ان کے خیال میں اگر نماز کے اندر رو پڑے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی جیسے آپ سجدہ میں گئے ہیں تو اگر آپ کو امام حسین کے سجدہ آخر یاد آتا ہے اور اس میں انسان گریہ کرتا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے ظاہر کے رسول کا آپ کو پتہ, جب وہ ان کے سجدے میں تھے اور امام حسین بیٹھ گئے تو ان کو طلوع نہیں کرنا پڑا. امام حسین کا وہ درجہ ہے کہ انسان اگر اس طرح سے تصور میں آ جائے اور گریہ کرے تو اس میں کچھ. باقی سب چیزوں میں اپسیٹ اور پریشانی اگر کسی بھی دنیاوی حوالے سے ہے تو وہ رونا مضمون ہے, اچھا رونا ہے. وہ نماز خطرے میں پڑ گئی ہے, نماز خطرے میں پڑ جائے گی جی. یعنی اس میں جو ہے وہ قبولیت تو چھوڑیں, اس کا جسم بھی شاید وہ صحیح سالم نہ رہے. وصال کے حوالے سے فراق, وصال میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وصال میں, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وصال میں جب ہم کہتے ہیں تو اس کا زیادہ اب جو مجازی عشق کے اندر جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ یہ لیلا مجنون کی. یعنی اگر دیکھا جائے تو جو پیک ہے مجازی عشق کی وہ لیلا اور مجنون کا ہے. تو ایک دفعہ ایک آقا صاحب نماز پڑھ رہے تھے, مجنون جو ہے وہ گزر گیا ان کے آگے سے, تو ان کی نماز ڈسٹرب ہو گئی, تو انہوں نے جو ہے نماز ختم کر کے مجنون کو پکڑ لیا. کہا بھائی تم دیکھ نہیں رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم جو ہے وہ آگے سے گزر گئے. تو مجنون نے اسے کہا کہ دیکھو میں تو لیلا کے وصال کے اندر گم تھا, مجھے سمجھ میں نہیں لگی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی نماز ڈسٹرب ہوئی, لیکن میں اس کے وصال میں اس کی سوچ میں گم تھا, مجھے پتہ نہیں لگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ آپ لیلا کے خالق کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں آپ کے سامنے سے گزروں. صحیح. تو اگر انسان واقعاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو عشق ہو جائے, اس کو جو ہے محبت ہو جائے, پیار ہو جائے, تو ایک وصال کی وہ جو حالت ہے وہ طاری ہو جاتی ہے انسان. تو بچوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کرنے سے پہلے آپ کہو کہ آئی لو یو. مثلا نماز شروع کرنے سے پہلے کہو کہ آئی لو یو, اور میں اپنی لو کا اظہار کرنے جا رہا ہوں آپ سے, پیار کر رہا ہوں. فراق کبھی ایک ایسی حالت ہوتی ہے, یہ زیادہ ہمارے لیے چلتی ہے یہ حالت نا فراق کی. زیادہ تر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پچھلے دفعہ عرض کیا تو پیچھا لڑ جاتا ہے, جو ہے وہ پیچھا لڑا, تو اس وقت جو حالت ہوتی ہے ہماری وہ بڑی اچھی ہوتی ہے, بہجت ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اور ایک حالت کا وہ اس کا ایک اثر رہ جاتا ہے انسان کے پاس نا, کہ دعائے کمیل پڑھی یا کچھ ایسے ہوا تو ایک اثر رہ جاتا ہے اس کے سوچ میں کہ ہاں وہ ایک وصال کا, وہ ایک کنیکشن کا ایک اثر رہ جاتا ہے. اب وہ اثر اگر ہمیں نماز میں نہیں آ رہا, یہ بھی رونے والی بات ہے. یعنی جو کانسنٹریشن ہم نہیں کر پا رہے اور ہمیں جو ہے وہ احساس دوبارہ اس طرح سے نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب فراق ہے, میرے اور خدا کے درمیان میں فراق ہے. اور یہ فراق یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بات میں کر رہا ہوں, آپ تو ماشاء اللہ سے نہیں ہے ایسے, لیکن ہمارے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتا ہے.
کبھی ہائیڈ اینڈ سیک آپ نے کھیلی یا نہیں؟ وہ بندہ جو ہے وہ اس کو کیا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چھپن چھپائی. تو وہ کاؤنٹ کرتا ہے, وہ بندہ جا کے چھپ جاتا ہے, پھر آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں, پھر وہ مل جاتا ہے, پھر آپ کی باری آ جاتی ہے چھپنے, پھر آپ چھپ جاتے ہیں, پھر وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, کبھی خدا کی باری ہوتی ہے, کبھی ہماری باری ہوتی ہے. تو وہ جو کبھی مل جاتا ہے, کبھی میں گم ہو جاتا ہوں, کبھی وہ گم ہو جاتا ہے, کبھی وہ مجھے ڈھونڈ لیتا ہے, کبھی میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں, اور یہ چکر ہمارا چلتا رہتا. اب یہ ہے کہ یہ جو فراق ہے, اس میں بندے کو رونا چاہیے کہ اگر خدا کی باری یہ چھپے ہوا ہے اور وہ فراق میں ہے, اس کو رونا چاہیے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, یہ اس کے اندر تھوڑی سی حقیقت ہے, زیادہ اس کے اندر جو مثال ہے وہ اس کے اندر حقیقت ہے, لیکن یہ اب ایک کشف کرنے والی بات ہے, ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ رونا کوئی مشکل نہیں ہے. احتیاج کے حوالے سے جب بچہ روتا ہے تو اپنے ماں باپ کو رو کے بتاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. انسان کو بھی اگر احتیاج ہو خدا کی, تو نماز کے اندر اس احتیاج سے انسان کو رونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. خشیت کے حوالے سے تو پتہ آپ کو مشکل نہیں ہے. اور جو ایک میں رونا چھوڑ گیا وہ ہے گناہوں میں رونا. تو اگر نماز میں آپ اپنے گناہوں کو بھی تصور کریں اور ان گناہوں کو تصور کر کے آپ کو گریہ آ جائے, تو اس میں کوئی مشکل نہیں. تصور کریں کہ بھائی جو آج گناہ کیے ہیں یا زندگی میں کیے ہیں, اس کو تصور میں لے کر آئیں. تو اگر اس تصور سے آپ کو گریہ آتا ہے تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک, اگر سوچیں آپ کو آتی ہیں اور ان سوچوں کو, یہ اب تھوڑا سا آپ کے سوال سے علیحدہ ہے, لیکن آپ لوگ کیونکہ ہمیشہ یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ نماز میں خشیت اور یہ سب کچھ کہ کیسے بندہ لے کر ہے. اگر آپ کو کوئی سوچ آ گئی, مثلا آپ کو سوچ آ گئی فلاحی کام کی, یا مثلا کوئی پیسے اکٹھے کرنے ہیں, یا مثلا آپ کو سوچ آ گئی کوئی جاب کے حوالے سے, یا کوئی اور چیز ہے, یا کوئی بھی اگر آپ کو نماز پڑھتے وقت سوچ آئی ہے, تو اس سوچ کو کوشش کریں کہ آپ ڈائیورٹ کر دیں. اس سوچ کو ڈائیورٹ کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے, مثلا اگر جاب کے تو خدا سے کہتے ہیں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس جاب ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے. اگر کسی اور پریشانی کی آئی ہے تو اس کو بھی ڈائیورٹ خدا ہے تیرا شکر ہے کہ میں اس حوالے سے پریشان ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کہ ماں باپ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ یتیم ہے. یعنی کوئی اس طرح سے اگر سوچ آتی ہے تو اس کو ڈائیورٹ کر دیں. آپ کو ایک واقعہ سنا کے تو پھر آگے بڑھتے ہیں. رسول کے زمانے میں اگر سنا ہوا ہے تو مجھے بتائیں, اگر نہیں سنا ہوا ہوگا لیکن بھول گئے تو پھر خیر ہے. رسول کے زمانے میں ان کے پاس ایک فلیٹ آیا لال اونٹوں کا. لال اونٹ اس زمانے میں جس طرح لیمبورگینی ٹائپ چیز ہوتی ہے اس طرح سے تھے, بہت ایکسپینسو ہوتے تھے. یاد ہے؟ نہیں, تو زیادہ قیمتی جو ہے وہ لال ہی اونٹ ہوتے. تو لال اونٹوں کا فلیٹ آیا تو رسول نے, صحابہ تھے سب تھے, تو انہوں نے کہا, رسول نے کہا کہ ہم یہ لال اونٹوں کا فلیٹ جو ہے یہ سامنے, جو شخص 2 رکعت نماز کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھے گا اس کو ہم یہ انعام دے دیں گے, پورا فلیٹ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے شروع کی نماز, تو رسول کہتے گئے کہ نہیں, آپ کی کنسنٹریشن ادھر چلی گئی تھی, اس فلیٹ کی طرف, اونٹوں کی طرف, اس کے پیسے کی طرف چلی گئی. امام علی علیہ السلام کی باری, انہوں نے نماز پڑھی, تو نماز جب انہوں نے ختم کر دی تو رسول نے کہا نہیں, آپ کی بھی توجہ ان اونٹوں کی طرف گئی تھی, تو اس وجہ سے آپ کو بھی جو ہے نا وہ اونٹ نہیں مل رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ اونٹ جو ہے نا اس کو دے دو, کیونکہ اس کی سوچ گئی تھی اونٹوں کی طرف, لیکن وہ سوچ یہ تھی کہ جب میں اس نماز کو ختم کروں گا اور یہ اونٹ میرے پاس آ جائیں گے تو میں اس کو خدا کی راہ میں خرچ کروں. یعنی میں ان اونٹوں کو خود سے نہیں رکھوں گا, میں دے دوں گا خدا کی راہ میں اور خیرات کروں. تو امام علی علیہ السلام کو وہ اونٹ مل گئے, انہوں نے اسی طرح سے اس سارے اونٹوں کو خدا کی راہ میں خیرات کر دیا, دے دیا, اور اس کے جو پیسے تھے وہ لوگوں میں بانٹ دیے. اب اگر آپ کو کوئی سوچ آتی ہے, اس سوچ کو اگر آپ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, تو خشیت اور وہ جو نماز کی قبولیت ہے اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوگی.
مشکل تب ہوگی جب آپ اس سوچ کو سوچتے سوچتے لپیٹتے 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 وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ آپ نے وہ بلی کا دیکھا ہے وہ جو اس کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں اسٹرنگ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو پھر ایسے 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 کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا اسٹرنگ کا بال بن جاتا ہے. جب آپ کو نماز میں سوچ آ رہی ہے اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے ایسے ایسے تو وہ ایک بہت بڑی سوچ بن کے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا 2 رکعت نماز تھی تو پتہ نہیں 3 کیا ہے یا 4 ہوئے یا 5 ہوئی یا کیا ہوا اس میں پھر وہ حالت پہلے سوچ آتی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ڈالے. ٹھیک ہے یہ آپ کے سوال کا تھا. تو اے وہ صاحب جو اس حقیقت مکاشفے کو نہیں جانتا اس کو بعید جانے یعنی قبول نہ کرے یا شیطان کو اس کو ہم نے روایت کیا ہے تیرے سامنے احتمال شک جواز شک قرار دے بلکہ تم اس کی تصدیق کرو. کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کا پروردگار متجلی ہوا پہاڑ کے لیے اس کو نرم اور ہموار کر دیا اور جب موسیٰ بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے. ٹھیک ہے ابھی اگلے صفحے پہ آغا اسی حدیث کے حوالے سے ایکسپلینیشن جو ہے دے رہا ہے. پھر انسان اس حوالے میں کشف اور شعور سے کچھ حاصل کر لے تو سالک سب سے پہلے انسان کی کمالی غرض اور غایت اور مقصود کی کرامت اور بزرگی کو اپنی صلاحیت کے مطابق مشخص و متعین کرے اور جان لے کہ وہ کس کا طالب ہے اور کس کے مطلوب کی عظمت کا اندازہ کس کا در ہے. ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آلریڈی آپ کو جو ہے وہ طالب اور مطلوب کا ریلیشن شپ پتہ آپ کو طالب اور مطلوب کا ریلیشن شپ سمجھاتے ہیں. یہ تھوڑی سی اچھی چیز ہے اگر سمجھ میں. طالب کس کو کہتے ہیں وہ جو کہ اس طالب کی شخص کی نہیں بات ہو رہی نا. ایک آن صاحب سے کسی نے پوچھا مزاج کا کیا ہے کہتے وہ ٹھیک ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ ہیں وہ خیریت سے. انہوں نے سمجھا مزاج کسی بندے کا نام ہے تو انہوں نے اس کو کہا کہ وہ ٹھیک ہے خیریت سے. تو مزاج یا طالب کی ہم یہاں پہ بات نہیں کریں گے. طالب کو بننا طالب اور مطلوب. طالب کیا چیز ہوتی ہے سیانے والا ریکویسٹر طالب ریکویسٹر مطلوب نہیں. طلب اور مطلوب بھائی بتائیں گے آپ لوگ. طلب طالب تو یہ نا طالب اس میں فاعل ہے مطلوب اس میں مفعول ہے. احتیاج ضرورت طلب طالب پھر کیا ہو جس کو ہاں جس کو ضرورت ہو. صحیح ہے آبجیکٹو ہوگی نا کوئی چیز چاہیے. ہاں فاعل ہوا نا طالب فاعل ہے ڈوئر ہے. عادل مطلوب جس کی تلاش ہے. ہاں مطلوب آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ ہو گیا وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا کوئی چیز میں چاہیے ابھی طالب پہ تھا. اچھا طالب تو چیز طالب علم کے حساب سے آتا ہے نا طلب کرنے والا. طالب علم ہاں طالب علم جو علم کو طلب کرتا ہے. لیکن طالب یعنی فاعل اسے کوئی چیز چاہیے طلب ہے اس کو ضرورت ہے احتیاج. تو طالب ہو گیا یا بہتر. انٹرنیٹ والے تو کوئی سوال تو کرتے نہیں. ان کو کیا لگے کہ صحیح مارکر سے میں لکھ رہا ہوں یا نہیں لکھ رہا ہوں. بعد میں آنے والی نسلوں ایسا بعد میں اللہ ان کو اپنے زمان میں رکھے خلافی سے دنیا میں لے کر آئے اور وہ اس در سے کچھ سیکھ سکے. تو طالب جو ہے وہ اس میں فاعل ہے اور طلب جو ہے وہ جس کو کہ وہ کرتا ہے. مطلوب اس میں مفعول ہے جس کی کہ طلب کی جائے آبجیکٹ ہے یہ اور یہ ڈوئر ہے. صحیح ہے. ان کے درمیان میں جو رشتہ ہے وہ طالب ہمیشہ اور غلط ہو گیا آپ سمجھ رہے ہیں. طالب جو ہے ہمیشہ نیچے ہوتا ہے مطلوب ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. ساتھ طالب نیچے ہوتا ہے مطلوب اوپر ہوتا ہے. اس وجہ سے طالب کو مطلوب کی طلب ہوتی ہے. صحیح سمجھ میں آئی. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلوب نیچے ہو اور طالب اوپر ہو. اگر مجھے پیسے کے مطلوب ہے تو یہاں پہ پیسہ ہے اور یہاں پہ حسن ہے. ٹھیک ہے.
اگر پیسہ اس کے نیچے ہوگا تو حسن کو کبھی پیسے کی طلب نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ حسن کو پیسے میں کوئی ایسی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ اس کو اس کی طلب ہے, اٹریکشن ہے. صحیح. اگر حسن ادھر ہے, طالب ہے, اور یہاں پہ مطلوب اس کی دنیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب کیا مطلب ہوا کہ حسن جو ہے وہ دنیا سے کم تر ہے. اگر حسن دنیا سے زیادہ ہوتا تو کبھی اس کو مطلوب نہ بناتا. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کون سی ہے؟ جو امام علی نے بتایا کہ ایک کوڑ شدہ عورت, بری عورت جس کے ہاتھ میں سور کی انتریاں ہوں. اسی طرح سے ہے نا کچھ. ہاں ویسے اس کے علاوہ جیسے وہ بکری کی وہ بھی ہے ساتھ میں ڈسکرپشن کے کہ بکری کی چینک. صحیح ہے. اب اگر حسن طالب ہے دنیا کا, کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی طلب کرے ایسی چیز کو جو کہ ایک بری عورت کے, جو جس کو کہ کوڑ لگ چکا ہو, صحیح ہے, اس کے ہاتھ میں سور کی انتریاں ہوں, اور وہ کوئی ہو کہ وہ کہے کہ یار یہ کتنی پیاری چیز ہے, مجھے تو اس کی اتنی طلب ہے کہ اس کے بغیر تو میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا, پھر آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا. صحیح ہے, غلط ہے. یا بکری کی چھینک ہے تو کوئی کہے کہ یار مجھے بڑا شوق ہے کہ میں وہ جو چھینک بکری کے ناک سے نکلتی ہے میں اس کا طالب ہوں, مجھے وہ چاہیے. کوئی نہیں ہوگا, آپ کو ایسا نہیں ملے گا شخص. تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دنیا کا مطلوب ہے, یعنی وہ طالب ہے دنیا کا اور دنیا اس کی مطلوب ہے, تو یا تو وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر حقیقت کو سمجھ جائے تو کبھی وہ دنیا کا طالب نہ ہوتا. تو یہ مسئلہ ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ اس سے نیچے ہے, یعنی اس کی اپنی حقیقت جو ہے وہ اس عورت کی جس کے کوڑ ہے اور ہاتھوں میں سور کی انتریاں, اس سے بھی وہ کم تر ہے, کیونکہ اس کو اس کے اندر اٹریکشن نظر آ. یعنی ان دو حالتوں کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں ہو سکتی. اب ہماری حالت پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم کس چیز کے مطلوب ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اگر قیاس کیا جائے تو سب سے زیادہ مطلوب کون سی چیز ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس سے زیادہ کوئی اور چیز مطلوب ہو سکتی ہے؟ اگر یہی ہے کہ سب سے خوبصورت چیز انسان اس کا طالب ہوتا ہے, سب سے زیادہ علم اس کا طالب ہوتا ہے, سب سے زیادہ قدرت اس کا طالب ہوتا ہے, صحیح ہے نا. اگر یہی ہے تو پھر جو سب سے زیادہ مطلوب چیز ہے اس کائنات کے اندر وہ خود خدا کی ذات ہے. اور وہ خدا کی ذات ہو اور انسان حسن جو ہے اس کے پیچھے پھرے, اس کو اپنا مطلوب بنا لے, اس پیسے کو اپنا مطلوب بنا لے, انا کو اپنا مطلوب بنا لے, ریاست کو مطلوب بنا لے, ریاکاری کو مطلوب بنا لے. اگر ایسا ہو تو واقعاً پھر یہ ہے نا, یعنی جہنم پھر کم لگتا ہے, بلکہ اس میں زیادہ بندے کو رہنا چاہیے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں, اس کو جتنی جہنم کی آگ ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک اتنی پیاری چیز کو چھوڑ کے انسان جو ہے وہ کن کن چیزوں کے پیچھے پڑا. تو جب طالب اور مطلوب کا ریلیشن شپ انسان کو سمجھ میں آ جائے, اور وہ مطلوب کتنی خوبصورت چیز ہے, کتنی عالی چیز ہے, اس کے ساتھ لیسا کمثلہ شیء ہے, کوئی اس چیز جیسی نہیں ہے, تو پھر آقا کہہ رہے ہیں کہ مشکل نہیں ہے کہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے امام کے لیے وہ حالت پیدا ہوئی تھی. انہوں نے بادشاہوں کی ریاست اور اس کے قرب سے جو ہے وہ قیاس کیا ہے تھوڑا سا. اس میں بھی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی بادشاہ اپنا قرب دے دے تو بندے کو کتنا وہ قرب مطلوب ہوتا ہے. نہیں, اب ہم بادشاہوں کے علاوہ کیونکہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے تصور کریں کہ امام خامنہ ہی آپ سے کہیں کہ یار ٹکٹ لے گئے تو تم آ جاؤ, میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو ہمارے لیے کتنی وہ مطلوب چیز ہوگی نا. مطلب یہ ہمیں کہتا ہے اٹھ جاؤ 4 بجے, میں تمہارا مجھے تم مطلوب ہو. مجھے تم مطلوب ہو
بندہ کہے نہیں مجھے آپ مطلوب نہیں ہے، میں سویا ہوں ٹھیک ہے، اگر معصومی میں نماز ہو بھی رہی تو خیر ہے، ہم سو جائیں گے اور جب کبھی اٹھیں گے تو پھر پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کا گھر کھلتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ مطلوب نہیں ہے، نیند زیادہ پیاری. صحیح. 80 پہ اسی طرح سے دنیا کے بادشاہ کہ غور و فکر کرے، اسی کے اوپر آگے جا رہے ہیں. زیادہ تر آخر نے اسی کو کیا، جعلتک حیا لا تموت وتقول للشیء کن فیکون. اہل بہشت کے لیے جو ہے نا وہ ایک کہی جاتی ہے کہ ہم نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس کے اندر آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی. جہنم کے اندر بھی کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی. جہنم میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں گئے تو مار گئے، نہیں، اگر وہ مار بھی جاتے ہیں، اگر اتنی ان کی روح کی شدت ہے کہ وہ مار بھی جاتے ہیں، بار بار ان کے اندر جو ہے روح پھونکی جائے گی اور وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ مرنے والے نہیں ہیں، یعنی جہنم کی آگ کے اندر وہ جلتے رہیں گے. جعلتک حیا لا تموت وتقول للشیء کن فیکون، یعنی ہم آپ کو ایسی زندگی دے دیں گے کہ جس کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اگر آپ کسی چیز کو کہو کہ کن تو وہ ہو جائے گی. یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ یعنی ہم سورہ یاسین میں خدا کے لیے کہتے ہیں نا کہ کن فیکون ہو جاتی ہے، جب بھی خدا کسی چیز کو کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حی لا یموت، کہ وہ ایسا زندہ ہے کہ کبھی اس کو موت نہیں آئی. یعنی اتنی شباہت جو کہ ایک مخلوق کی خالق کے ساتھ، لیکن اس شباہت کو ارن کرنا پڑے گا، اس کو ارن کرنا پڑے گا. اور اگر تصور میں آپ اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی شخص ایسا، حضرت خضر علیہ السلام السلام علیکم، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے جہاں پہ بھی وہ ہیں، اور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رکھے، ان کی پریشانیوں میں وہ ساتھ دے رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اگر ان جیسی ہمیں زندگی مل جائے، کتنے لوگ اس کے طالب ہوں گے؟ یعنی اگر ایک ایسی زندگی کوئی کہے کہ بھئی آپ کو ان کی زندگی دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا کہے گا کہ میرے جتنی بھی شہوتیں ہوں گی میں پورا کرتا ہوں، میں بوڑھا ہوں گا نہیں. مثلا یہ ہے کہ پوری یعنی آب حیات کے بھئی فار ایور ایٹرنیٹی. آپ کو پتہ کہ جو یہ سائنس ہے، تھوڑی سی اگر بات ہم کریں تو $7 ملین کا اس وقت جو ہے وہ ریوارڈ ہے اس سائنٹسٹ کے لیے کہ جو ایٹرنیٹی جو ہے وہ ڈسکور کر لیتا ہے، کہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کے لیے 7 ملین 2007 یا 2006 کے اندر یہ ریوارڈ تھا، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کیونکہ اب یہ لمبی نہ ڈسکشن ہے، لیکن انسان کے جسم کے اندر اتنی طاقت، اس طرح سے خدا نے اس کو بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہے. اور سائنس جو ہے وہ عنقریب اس چیز کو باہر لے آئے گی. صرف ایک چیز کو سائنس نہیں روک سکے گی، اور وہ ہے ٹراما. سیل جو ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں اس کو وہ ریجنریٹ کر دے گی، کوئی مشکل نہیں اس میں. آپ کے سیلز ڈیجنریٹ ہوتے ہیں پھر ریجنریٹ ہوتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ ریجنریشن کا پروسیس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہماری یہ جھجھڑیاں سی پڑ جاتی ہیں، باہر گر جاتے ہیں، جسم جو ہے وہ آثار دکھاتا ہے بوڑھے ہونے کے، کیونکہ وہ ریجنریشن پروسیس سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایوری 7 ایئرس سارے آپ کے ساتھ بدل جاتے ہیں، تو وہ ایسے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. جہاں تک بیماریاں ہیں تو بیماریوں، ہر بیماری کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جسم کو طاقت دی اس کے ساتھ وہ دفاع کر سکتی ہے. اس کو صرف تھوڑی سی پش چاہیے، اس کا جو ہے وہ نکال لیں گے کہ امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ایک چیز جس کو کہ سائنس نہیں روک سکے گی وہ ٹراما ہے. یعنی بندہ بلڈنگ سے گر گیا، اب گرا، اس کی برین کو آکسیجن 6-7 منٹ 10 منٹ تک نہیں پہنچی، وہ چلا گیا، وہ ختم ہے. اس کے علاوہ اگر اس تک پہنچ گئے، اس کے سیلز کو دوبارہ ریجنریٹ کر دیا، ہیل کر دیا، تو وہ پھر بھی زندہ بچ جائے گا.
ساتھ ہیں. یہ نیکسٹ کچھ سالوں میں یہ بات تقریباً نکل آئے گی. ابھی آپ دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں نکل آئے تو ہم وہ ٹیکا لگا لیں گے. اور پھر اس کے اگر آپ تھوڑی سی اور چاہیں خوش ہونا تو جو درخت ہیں وہ کتنے سال زندہ رہتے ہیں؟ ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں. یہ جو ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں یہ بھی تو بیسکلی کاربن بیسڈ باڈی ہے نا. کاربن بیسڈ باڈی ہے تو اگر ایک کاربن بیسڈ باڈی ہزاروں سال زندہ رہ سکتی ہے تو ہم بھی تو کاربن بیسڈ ہیں, ہم بھی رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرٹل کی آپ کو پتا ہے کتنی زندگی ہوتی ہے؟ 5000 نہیں 5000 تو کوئی ٹرٹل زندہ رہتا ہے, لیکن 300 سے 400 سال جو ہے نا ٹرٹل گزار لیتا ہے. اتنا لمبا عرصہ جو ہے نا ٹرٹل زندہ رہ جاتے ہیں. اگر ایک ٹرٹل 300 سے 400 سال زندہ رہ سکتا ہے جو کہ کاربن بیسڈ باڈی ہے, مشینری ہے, تو انسان بھی ہو سکتا ہے. ٹرٹل اور ہم میں فرق صرف یہ کہ ٹرٹل سانس آہستہ لیتا ہے. ہم جتنے سانس لیتے ہیں نا منٹ میں, وہ ہماری زندگی جلدی ختم ہو جاتی ہے. اگر سانس گنے ہوئے ہیں تو ہم نے مثلا 20 لے لیے سانس ایک منٹ میں, ٹرٹل صاحب جو ہیں وہ 4 لے رہے ہیں. اب زندگی کس کی لمبی ہوگی؟ ظاہر ہے ٹرٹل کی زندگی لمبی ہوگی کیونکہ سانس گنے ہوئے ہیں. تو کئی بھائیوں کو میں جب یہ پتا تو انہوں نے سانس لینا آہستہ آہستہ کر دیا. اگر سانس آپ آہستہ لیتے ہیں اتنے زیادہ ہائپر نہیں ہوتے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا بی پی اس کو ہائی ہو جائے تو ہارٹ ہے. اگر آپ سانس ہلکے ہلکے لیتے ہیں, وہ میڈیٹیشن کے اندر یہ سارے وہ جو منکس ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں سانس کیسے لینا, اور لمبی زندگی ہو جاتی ہے. تو یہ پاسبل ہے. اس کے اندر ایک جیلی فش ہے, چلیں تھوڑا سا اور اب میں بس آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں یہ ہو سکتا ہے. جیلی فش ہے, وہ جیسے بوڑھی ہوتی ہے تو وہ واپس اسی سٹیج میں آ جاتی ہے جس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک ایمبریو سٹیج. کیسے؟ یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 70 سال کی ہوئی, ایسے میں مثال دے رہا ہوں, اس کی زندگی کی مجھے نہیں پتا, جیسے وہ 70 سال کی ہوئی وہ واپس آ جاتی ہے 0 پہ. صحیح ہے. اب وہ جب 0 پہ آ گئی تو پھر وہ زندہ رہتی ہے 70 سال کے لیے, پھر جب 70 سال پہ آتی ہے پھر آ جاتی ہے 0 پہ. تو وہ مرتی نہیں, وہ اس کی جو ہے وہ واپس اسی سٹیجز سے جو ہے وہ گزرتی رہتی ہے اور وہ زندہ رہتی ہے ہمیشہ کے. تو یہ پاسبل ہے, اس دنیا کے اندر پاسبل ہے. اس ساری تمہید کے ساتھ ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر امام کو 1200 سال سے خدا نے اپنے حفظ و امان میں رکھا اور وہ زندہ ہیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. 1200 سال کیا, اگلے اگر 10,000 سال, 20,000, 1,00,000 سال بھی اگر خدا رکھنا چاہیں ان کو, کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی زندگی چاہیے کہ جس میں کبھی موت نہ آئے تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. ہر کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, آب حیات, فاؤنٹین آف یوتھ, یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ, جو سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ اسی ایجنگ کے حوالے سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں آپ کو وہ زندگی دے دوں گا جس کے اندر کبھی آپ مریں گے نہیں, اور جو آپ کہیں گے وہ ویسا ہو جائے گا. تو آیا ہم اس کے مطلوب نہیں ہیں؟ کہنے کو تو اس دنیا کے لیے تو ہم ہیں نا, ہے یا نہیں؟ ہم ہیں. اگر ہم اس دنیا کے لیے تو وہ جو کہ ابدی زندگی ہے انسان کو, اس کے لیے ہو جانا چاہیے. جب اس کے لیے ہو جائے گا تو اس کے اندر موٹیویشن آئے گی, وہ کام کر سکے گا. ٹھیک ہے. ہمیں بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی ثواب کی خاطر کام نہیں کریں گے, اور آپ ہی نے سکھایا کہ ثواب کی خاطر کام نہ کرو, خدا کے لیے کام کرو. صحیح ہے, بات درست ہے. جنت اور دوزخ کے ہم نہ شوق جنت کے شوق میں کریں گے نہ جہنم کے خوف میں کریں گے. ہم اگر کام کریں گے تو للہ ہوگا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. نہیں, اچھی بات ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب ہمارے لیے وقت آتا ہے کوئی اچھا کام کرنے کا اور ہم وہ کام نہیں کرتے, تو وہ ہم بہتر ہیں یا وہ شخص بہتر ہے جو جنت کی لالچ میں کرتا ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ بہتر ہوا, اچھا کام تو کیا. اچھا کام تو کیا اس نے, جنت کے شوق میں کیا. ہمیں تو جنت کے شوق نے بھی نہیں کام کروایا نا. بدبختی تو ہماری ہے. خدا نے وعدہ بھی کیا, خدا نے یہ کہا کہ میں تمہیں دوں گا, اور اس کا وعدہ سچا ہے. ہم سوئے رہے, وہ جنت کے شوق میں اٹھ گئے. تو بدبختی تو پھر ہماری ہوئی نا.
تو یہ جو کہنا کہ للہ کریں گے وہ ایک سٹیج ہے جس کے اوپر شاید ابھی تک ہم نہیں پہنچے. تو اگر ابھی تک ہم نہیں پہنچے تو پھر جنت کے شوق میں کریں بھائی, مشکل نہیں ہے. کم سے کم جب ایک بچہ ہوتا ہے, جب 9 سال کی مثلا ایک لڑکی ہوئی یا 14-15 سال کا لڑکا, آپ اسے کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ نماز للہ پڑھیں گے اور کچھ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ان کو آپ شوق دلاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ساری نمازیں پڑھی تو وہ دنیات کی جو ہے وہ سٹارز دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انعام دیں گے. اس میں کوئی مشکل, اچھی بات ہے, کیونکہ بچے کی ذہنیت اس طرح سے ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. تو اگر ہماری ذہنیت پہ ابھی تک اسی پہ اٹکی ہوئی ہے تو چلیں جنت کے شوق میں صحیح, لیکن کم سے کم انسان کام تو کرے نا. ٹھیک ہے, خلاصہ اگر انسان ہر مطلب کو عقل کے میزان میں پڑھ کے تو دیکھ لے گا کہ اشیاء کے درجات اور حدود سب اپنی جگہ مناسب عدالت کے محاور پر قائم ہے. اگر عقل کو ٹھکرا دے تو اس وقت حق و باطل اور نور اور ظلمت اور خوب و بد اور وضیع اور شریف کے درمیان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. بالجملہ یہ چند کلمے اس مطلب اور دوسرے مطالب کی شرافت کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد وہ آگے جاتے ہیں کہ انہو حیات تغلی و تفور, یعنی وہ ایسی حیات ہے جس کی خوش و خرم ہوگی. ادھر آپ خوش بھی ہوں گے اور خرم بھی ہوں گے. صحیح ہے, جنت میں آپ کو ہر وقت کی خوشی ہے. نہیں, اچھی بات نہیں, یعنی آپ ہر وقت خوش ہیں, کبھی آپ غمگین نہیں ہوں گے. آپ کہیں وہاں پہ لغو باتیں نہیں سنیں گے. کوئی ایسی نہیں ہوگا کہ ویسے ہم جیسے آپ لغو باتیں نہیں ہوں گی, غیبت نہیں ہوگی, چغل خوری نہیں ہوگی, جھوٹ نہیں سنیں گے. اچھی چیز نہیں, اچھی زندگی نہیں. یعنی ہم جس زندگی کے پیچھے پھر رہے ہیں, ہم اس زندگی کو طولانی کرنا چاہتے ہیں, وہ تو بھری ہوئی ہے مصائب کے ساتھ, لغو باتوں کے ساتھ, غیبتوں کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ. ہمارے سامنے دین کے قوانین جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر پاتے. مشکلات کے ساتھ, مصائب کے ساتھ بندہ پوری زندگی گزار دیتا ہے. اس زندگی کو لمبا کرنے کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے, لیکن وہ زندگی جو خدا نے اس کے لیے لکھی اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کے اندر موت نہیں آئے گی اور ایسے خوش و خرم رہو گے, اس کے لیے نہیں, ہمیں کچھ کام نہیں کرنا, سوئے رہیں گے, کوئی کام نہیں کریں گے. ایسا کیوں؟ اب ایسا پتہ نہیں کیوں, حالانکہ خدا نے اتنا کچھ دیا, سب کچھ دیا. یہاں بھی تجلی کی طرح کہ جس طرح حضرت موسیٰ سے کہا کہ کچھ دکھاؤ تب یقین کریں گے, ہم بھی اس انتظار میں کچھ نظر آیا ایسا تو یقین ہے. آپ خود آئینے کے سامنے خدا کی آیت ہیں بھائی, اس سے زیادہ بڑی کیا چیز ہے اگر دیکھا جائے تو. اگر آیت کو دیکھنا ہے, یعنی کوئی آیت اترے, کوئی سائن ہو, کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جائیں نیچے اور کہیں کہ آپ سب آ جائیں بھائی جنت میں داخل ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں, ذرا جنت کے حوالے سے شوق پیدا کریں, آ جائیں, یعنی اس طرح کی چیز چاہتے ہیں. ہم خود خدا کی آیت ہیں. ہر دفعہ جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس سے بڑا سائن آپ کو کیا ملے گا کہ ایک اللہ, ایک خالق جس نے آپ کو بنایا, وہ آپ سے یہ چاہ رہا ہے, تو کیوں نہیں. یعنی اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ بھی گئے نیچے اور انہوں نے کہا کہ آصف اٹھ جائے, فجر ہو گئی ہے, تو ہو سکتا ہے میں ان سے بھی کہوں آصف بہت ذرا جلدی ہے, ذرا میں بہت تھکا ہوں, جاب سے میں آیا تھا, لیٹ آیا تھا اور میں اٹھ جاؤں گا, ابھی قضا تو نہیں ہوئی. یا اگر ایسا نہیں کریں گے نا تو ایسا ہوگا, جیسے جبرائیل آئیں گے پہلے دن ہم فٹ جائیں گے, ہاں صحیح ہے, دوسرے دن آئیں گے, ہو سکتا ہے ہفتہ 2 ہفتہ ایسے ہم کریں گے, عزت کریں گے, ہاں عزت کریں گے. جیسے تیسرا چوتھا ہفتہ آئے گا نا, پھر ہم کہیں گے ہاں صاحب تھوڑا سا اور ٹائم دے دے, میں تھوڑا اور سونے, ایسا کریں گے. آپ کو پتا کہ فجر کے ٹائم پہ امام زمان آتے ہیں, اگر آپ ان کو درک نہیں بھی کر پاتے تو پھر بھی یہ صرف سوچ انسان کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ وہ نہ اٹھ جائے. نہیں, ایک بھائی کو میں نے بتایا, وہ سویا, اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اٹھنا. میں گیا, اس کو لایا تو وہ ایک دم سے ایسے کر کے جو ہے نا اٹھا. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا تجھے؟ کہتا ہے کہ آقا وہ مجھے ایسا لگا کہ امام نے آ کے مجھے اٹھا. اس کے ذہن میں بات تھی تو وہ بات پھنسی رہی. میں نے کہا یار امام اس طرح مسئلہ کہ پیش امام نے اٹھایا, امام حسن امام حسن بغیر علیہ السلام.
लज्जतों का आपस में तदाखुल नहीं होगा और ना कसर इनकिसार, यानी यहीं पे वही शौक़ दिलाने के हवाले से कि वहाँ पे जन्नत में किस्म किस्म की लज्जतें, बिरयानी है, निहारी है, वहाँ पे बहुत सारी अच्छे अच्छे परिंदे हैं जिनको हम खा सकते हैं, अंगूर हैं, बाकी हाँ वो भी हैं, यानी ये सब कुछ है, इतनी ज़्यादा लज्जतें हैं, सारा कुछ है। बंदा आपको पता है कि इस दुनिया की कोई मसलन खाने की अगर लज्जत देख लें, उसको तैयार करने के लिए कितनी ज़हमत उठानी पड़ती है, फिर वो आप खा लें, ज़्यादा खा लें तो फिर हार्ट बर्न हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो फिर और क्या कुछ नहीं, शुगर हो जाती है, क्या कुछ नहीं होता। राइट, वहाँ पे जितनी मर्जी शहद की नहरों से आप पियेंगे, शायद कोई मसला नहीं होने वाला। तो अगर दुनिया ही की लज्जतें हम उसके मतलूब हैं, तो इन्हीं लज्जतों से कहीं ज़्यादा लज्जतें जन्नत में हैं। राइट, लेकिन हम लोग भागते हैं उससे। जन्नत से जन्नत तो है, हदीस- लेकिन जिस चीज की जरूरत है जन्नत जाने की, वो अमर यहाँ करेंगे तो वहाँ जाएंगे। जी आका, अब करेंगे तो जाएंगे, अब नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन तसव्वुर में तो यही है कि फिर भी जाएंगे। यानी कभी ऐसे तसव्वुर में आ जाए कि नहीं मैं जन्नत में नहीं जहन्नुम में जाऊंगा, तो शायद ये भी तसव्वुर अच्छा बंदा तो होता काम करेगा ना। हम तो इस पे भी काने हैं कि कोई मसला ही नहीं है, इमाम आएंगे कहेंगे आ जाओ बेटे, कार्ड हमारे पास होगा। हाज़िर जन्नती फत्तब फ़ीहा, ये मेरी जन्नत है तो इसमें इज़्ज़त व इकराम से रहो। इस वक्त बंदा कहेगा जब से तूने अपनी मार्फत मुझे दे दी तो तमाम चीज़ों से मुस्तग़नी और लामुहताज हो गया हूँ। हदीस में ये बात गुजर गई, हज़रत अल्लाह की तजल्ली से इस तरह से बेहोश हो जाएंगे, ये पहले बात हो चुकी है। वला ख़तर अला क़ल्ब बशर, जिनका खतूर बशर के दिल पर ना हुआ, हवाओं को उन चीज़ों पर जिनका तसव्वुर और सूरत ज़हन और अक़ल में आ जाती है, क़यास मत करो। यानी अगर हम इसको क़यास करें, जैसे शहद है, ये सब चीज़ें, लेकिन एक लिहाज से इस तसव्वुर को लेकर आना कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप कुरान की जब आयतें पढ़ते हैं तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप तसव्वुर कर लें कि शहद की नहरें हैं, दूध है, सब कुछ, लेकिन हर चीज़ जिसका कि आपको तसव्वुर है, ये ना करें कि वैसी ही एग्जैक्टली होगी। यानी समझने के लिए ठीक है, एक शौक लाने के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं होगी, एग्जैक्ट जो है वो इस तरह से नहीं। अतः जो चीज़ें हमारे ज़हन में भी आ सकती हैं उससे भी बालातर है जन्नत जो है ना। अब यहाँ पे आगा पहले जन्नत का शौक़ दिला के अब जो है इसी शौक़ के साथ वो लेके जा रहे हैं लिक़ाउल्लाह की तरफ। ठीक है कि ए बारे अल्लाह, अपने दरवाजे से हटाकर मुझे जन्नत ना भेज, क्योंकि कायनात और मकान के बदले तेरे हुजूर में होना काफ़ी है। सही है, लेकिन ये बातें हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें जिस पे तो अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वो जन्नत ही है, क्योंकि उस अगली स्टेज पे अभी मेरे ख्याल से शायद हम नहीं पहुंचे। अगर आप पहुंच चुके, यानी अगर आपके पास ऐसा है कि कोई कज़ा नमाज नहीं है, सही है, कोई कज़ा रोज़े नहीं है, कोई ग़ीबत नहीं है, कोई दूसरे मसाइल नहीं है, बीमारियां नहीं है, उसके अलावा यानी ये सब काम आप कर चुके हैं, तो फिर ठीक है। यानी आप उस स्टेज पे हैं कि अब आप तसव्वुर करें कि हमें अगर खुदा मिल जाए तो हमें जन्नत की क्या ज़रूरत है। डिसअपॉइंटमेंट हो रही नहीं। अगर देखा जाए, अगर कोई मुझसे आगे कि भाई तू अभी लायक नहीं है, कि you're not really ready for Allah subhanahu wa ta'ala to be your goal and purpose, right? You should just stick with heaven. नहीं ना, जन्नत तक ही रहो भाई, इसी के चक्रों में पड़े रहो, तो मुझे क्या फील होगा। हालांकि वो कह रहा है कि जन्नत के पीछे फिरो ना, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ जन्नत के पीछे फिरो, काम करो जन्नत के लिए। डिसअपॉइंटमेंट होगी ना कि ये मुझे लायक नहीं समझता कि मैं खुदा के लिए कोई काम कर सकता हूँ, नहीं, डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि हम इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं है कि हमें सिर्फ जन्नत मिल जाए। यानी इंसान जो है वो हमेशा जिसका मतलूब है वो खुदा की ज़ात है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اس لیے ہے کہ انسان کے اندر وہ شوق پیدا ہو کہ وہ خدا کو طلب کرے. صحیح ہے؟ جنت کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ بس کچھ کر کے تو آج نظامت آپ کی جلدی بند کر دیں گے. ما عبدک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ تیری جہنم کے خوف سے اور نہ ہی تیری جنت کے تمام میں میں نے تیری عبادت کی بلکہ تجھے میں نے اہل عبادت پایا پھر تیری میں نے عبادت کی. علی علیہ السلام. چلیں اس کو تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسے تصورات مل جائیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کام کریں. ٹھیک ہے. اچھا امام زمان کا تصور آ سکتا ہے ذہن میں؟ امام کا آ سکتا ہے تصور؟ مثلا آپ نے خوابوں میں ائموں کو دیکھا ہوگا, بالآخر وہ بھی تو تصور آ جاتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے مثلا امام تھے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ امام تھے. تصور آتے ہیں جنہوں نے دیکھے ہیں مثلا ائمہ معصوم, تصور آ جاتے ہیں. مشکل نہیں. امام کا جو تصور آتا ہے مثلا ان کا جسم مبارک ہے, جو لباس ہے وہ ہمارے جو ذہنوں میں تصور آتا ہے وہ یہ کہ امامہ ہے, قبا ہے, ابا ہے. تو میں یہی امام کو کہتا ہوں کہ اگر آپ جب ظہور کریں گے آئیں گے تو ایسے ہی کیجیے گا کہ پینٹ شرٹ پہ نہیں آنا, ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی, ڈھونڈنے میں مشکل ہو جائے گی. اگر امام پینٹ شرٹ میں آ گئے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا, کیونکہ ہم تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ ذرا ہے نا, تصویروں میں بھی ویسے نہیں, تصویروں میں بھی ایسے نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ یہ کہ آقا نے ابا کبا پہنی ہوگی, امامہ ہوگا, اور بس وہ جیسے مولانا ہوتے ہیں اسی طرح سے لگیں گے. اور ایسا ہے نا. لیکن ابا کبا اور امامت یہ تو مسلم عرب کا ایک لباس. جی تو آقا عرب, اگر امام زمانہ یورپ سے تعلق رکھتے ہوں یا ادھر نارتھ امریکہ ہوگا اس کا پھر تو یہ سب نہیں ہوگا. یہ تو کیسے ہوگا؟ ہاں یہ تو پھر یعنی پھر جب ان کو وہ آئیں گے پھر تو یعنی اگر ان کا یورپ سے نارتھ امریکہ سے تعلق ہوتا ہے پھر تو وہ پینٹ شرٹ میں آتے ہیں, جبکہ عرب ہے تو پھر تو وہ یعنی عرب پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتا. کامن یہ ہے کہ نہیں پہن, حالانکہ وہ پہنتے تو ہیں لیکن کامن ہے کہ لیکن وہ رسول خدا کا لباس جو ہے وہ تو یہی ہے نا جو ہم نے وہ تصور اس وجہ سے بھی ہے نا یہ تصور. ہاں کہ رسول کا یہ لباس تھا یا امہ کا یہ لباس تھا, اس وجہ سے ہمارے تصور میں بھی وہ اس وجہ سے بھی ہے نا. اور نارتھ امریکہ کے تو ہو ہی نہیں سکتے نا, ہوں گے ہمارے ایکسیپٹیبل نہیں. مائگریشن تو بہرحال ہے, نہیں ایکسیپٹیبل ناٹ. اگر مثلا اگر آقا امام جیسے مرضی آ جائے ان کی مرضی. امام ہے وہ جیسے چاہے میں ایکسیپٹ کروں. دیکھو عرب ہے وہ تو ہے, وہ ان کا خون ہے وہی قریش کا, کیسے ہو سکتے ہیں نہیں. یعنی اگر امام کا تصور ہے تو یہی ہے نا. ذوالفقار البتہ ذوالفقار کے جو تصور وہ تو ہے, یعنی یہ تو ہوگا نہیں. ذوالفقار جو امام, کیونکہ امام کے پاس تبرکات ہیں, ان تبرکات میں سے ذوالفقار بھی ایک تبرک ہے, وہ ہوگا امام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. لیکن جب ہمارے ذہن کے اندر تصور ایک بنا ہوا ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس تصور سے علیحدہ اگر کوئی چیز ہو تو ہمارے لیے مشکل ہے. اب وہ کوٹ پینٹ پہنے آیا ہوں, تلوار لے کہہ دو, ہاں تصور تو وہی نہیں, تصور نہیں ہو سکتا, مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسی بات کو دیکھ لیں کہ ہم جو کہ ان کے ماننے والے ہیں, ہم جو کہ ان کے شیعہ ہیں, ہم جو کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں, ہم جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی کام کریں, جو ہم نے ذہن کے اندر تصور بنا لیا, اگر اس تصور کے علاوہ اگر امام ہوں گے تو ہمیں مشکل ہو جائے گا. صحیح ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنایا ہو, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ ہی کی مخلوق ہے وہ تصور, جیسے کہ یہ امام آپ کی مخلوق ہیں.
یہ جو تصور آپ نے بنایا ہے امام کا کہ ابا کبا ہو، ماما ہو، ہاتھ میں ذوالفقار ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے تصور کا ہے نا، خلق کیا ہے. جب ہم نے اس کو خلق کیا ہے تو پھر یہ تصور کیا ہے؟ ہماری مخلوق ہے، ہم اس کے خالق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے یہ تو ظاہر ہے ہمارا اور امام کا رشتہ نہیں ہے. ہمارا اور امام کا رشتہ تو ولایت کا رشتہ ہے. اب اگر اس ولایت کے رشتے کے اندر امام نے کوئی بھی لباس پہنا ہوا ہے، کسی طرح سے بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہے، وہ ہمیں جو تصور کے اندر امام فٹ نہیں ہوتے، تو جو ولایت کا رشتہ وہ یہی ہے کہ جو امام کہے گا وہ کرو. صحیح ہے نا؟ یعنی اگر ایک کوئی تصور ہمارے ذہن کے اندر ہے بھی جس کو کہ ہم نے اپنی مخلوق بنایا ہوا ہے، اس کو بھی ہم پریسیڈنٹ یا اس کو ہم امپورٹنس نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ماسٹر ہیں، نہیں نا، وہ ہمارے مولا ہیں. وہ اگر ہمیں ان کی معرفت ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ یہ امام ہے، تو امام جس مرضی لباس میں ہوں، جس طرح سے مرضی ان کا تصور ہمارے تصور کے ہم ان کی جو ہے وہ ہمارے تصور سے مختلف ہو، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان سے کہیں کہ نہیں آپ نہیں ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ نے تصور بنایا ہوا ہے وہ صرف صفات کے حوالے سے، کیونکہ جسم میں تو وہ چیز آتی نہیں ہے. صحیح ہے. اب یہ ساتھ ساتھ ہے، یہ تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں. جی جی ساتھ ہے، آج گرمی ہے تھوڑی سی زیادہ، تو دروازہ کھولنے والا. مجھے صرف گرمی لگ رہی ہے، آپ کو دیکھ دیکھ گرمی ہے آپ کو لگ رہی ہے. ٹھنڈک میری آنکھوں کی کدھر. اچھا اچھا آج نہیں آیا. سیکریٹری نہیں ہے آج. اچھا چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے. ٹھیک ہے، جی اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے. یہاں پہ انسان، ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے. کیا انسان خالق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ہم خالق کرتے ہیں چیزوں کو، صحیح ہے نا؟ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان خالق ہے اس طرح سے خدا خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے خالق کا تصور لے کر آتے ہیں، اس کے بعد اس خالق کے تصور کو رد کرتے ہیں. اگر خالق کا تصور نہیں آیا تو اس کو آپ پھر رد بھی نہیں کر سکتے نا. صحیح ہے نہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ. نہیں نا، پہلے خالق کا تصور لائے. یا مثلا وہ ودود ہے، میں لکھتا جاتا ہوں نا، وہ مؤمن ہے، مہیمن ہے، یہ رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے. صحیح ہے نا؟ یہ سب چیزیں ہیں وہ. تو پہلے ہم خالق کو تصور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ انسان بھی خالق ہے لیکن خدا اس طرح سے خالق نہیں ہے. ودود ہے، انسان بھی پیار کرتا ہے لیکن اس طرح سے خدا پیار نہیں کرتا. انسان بھی مومن ہوتا ہے لیکن خدا جسے وہ اس طرح سے نہیں. پہلے ہم تصور لاتے ہیں، یعنی پہلے ہم مخلوق بناتے ہیں، اس مخلوق کو بنانے کے بعد اس کو مار دیتے ہیں. ٹھیک؟ آیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو اسی طرح سے مار دیں جیسے کہ ہم نے اس کو تصور کیا ہے تو پھر خدا یعنی کیا؟ یعنی مثلا میں نے خالق جو ہے وہ کہا کہ خدا خالق ہے لیکن وہ بندے کی طرح خالق کیا نہیں ہے. یعنی اگر اس کو آپ ایکول کریں تو یہ ایکول نہیں ہوتا. اس کا مطلب اگر اس کو آپ نے ختم کیا تو پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی اگر یہ 100% کیپیسٹی ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 100% ہے یہ 100% کے ایکول ہے تو اس 100% کو آپ نے ختم کر دیا تو پھر یہ بھی ہو گیا. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ 100% ہے، اس کو آپ نے ختم کیا لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کہ 99.9%، یہ تو ختم نہیں ہوا نا، کانٹر بیلنس نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان خواہ نہ خواہ جو بھی خدا کا اس کے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تصور نہیں ہے لیکن خواہ نہ خواہ اس کے پاس ایک تصور ہے.
ٹھیک ہے. اور جب اسے کہا جائے کہ بھائی وہ خدا خالق، ہاں وہ خالق ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے خالق، ودود ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے ودود، یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا. صحیح ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں بھی خدا کا ایک، اب یہ ذرا غور سے سنیجیے گا، ہمارے ذہنوں میں خدا کا ایک تصور ہے اور وہ خدا ہماری کیا ہے، مخلوق ہے. اور جب خدا اس مخلوق کے مطابق کام نہیں کرتا تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو رازق ہے لیکن مجھے رزق نہیں دیا، تو شافع ہے لیکن مجھے شفا نہیں دی، تو عالم ہے لیکن مجھے علم نہیں دیا. اس وقت پھر کٹی ہو جاتی ہے، پھر آدمی دہریہ بن جاتا ہے. پھر وہ اپنے دین سے یا تو خارج ہو جاتا ہے، یا پھر اگر خارج نہیں ہوتا تو پھر یہ کہتا ہے کہ I'm not a practicing Muslim. صحیح ہے. اور اگر وہ اس دین کے اندر رہتا بھی ہے نا تو اس کو یہ چیز کاٹتی رہتی ہے کہ اب میں دعا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، وہ خدا جو ہے وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. مثلا ہمارے درمیان میں لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ سارے جو ہم کمپلینس کرتے ہیں نا دن میں، وہ اسی وجہ سے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو خدا کا تصور ہے اس تصور کے مطابق ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کھڑا ہوں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، بھائی اب میں وضو کر لیا، سارا کچھ کر لیا، اب میں کھڑا ہو گیا ہوں تو چلو پیچا لڑاؤ، نہیں لڑا رہی. یعنی میں نے اپنی زندگی گزار دی اس معاملے میں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کروں، نماز پڑھوں، زیارت کے لیے جاؤں، حج پہ جاؤں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ابھی تک میں یعنی نہ کوئی آپ نے مجھے کوئی سنتے نہیں، نہ آپ نے مجھے کوئی سائن دکھایا، نہ کوئی حضرت جبرائیل نیچے آئے، نہ کوئی مثلا یہ کہ امام بھی جو ہے وہ بھی ہائیڈنگ میں. اس کے علاوہ کرا کے ہمارے پاس جو لوگ بچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت چیزیں لا کے جب کھودتے ہیں تو وہ بیچ میں سے کچھ اور نکل آتے ہیں. مثلا میں علماء کی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مولوی جو ہے وہ اس کو جا کے سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا ہوگا، اسے جا کے سوال کرتے ہیں، ہمیں آگے سے ڈانٹ دیتا ہے، بندہ دین سے دور کہ اس کی یہ حالت ہے. صحیح ہے. تو اب کیا ہے کہ اس بات کو پہلے آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو 100% آپ اس کو ختم کریں، اس کو 100% ختم کریں. ہمارے لیے جو پھر چیز رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو 100% ختم کرتے جائیں بھائی تو ہمارے لیے تو پھر خدا ہے ہی نہیں. جیسے کہ ہمارے لیے تو جیسے کہ خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کی نفی کر دی. پھر ہم کدھر جائیں گے؟ صحیح ہے. یہ حالت جو ہے وہ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام واقعاً جب کرتے تھے صفات کو، کیونکہ امام علی کے بھی اب نہج البلاغہ میں اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اخلاص کی یہ حد ہے کہ جو صفات ہیں ان کو بھی بندہ جو ہے وہ سلب کر دے، یعنی نفی کر دے. جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے حالت پیدا ہوتی تھی اس حالت کے اندر جب وہ کام کرتے تھے تو واقعاً وہ پھر خدا کے لیے کر رہے ہوتے تھے. ساتھ ہے جب امام علی کہتے ہیں نا کہ میں نے نہ جہنم کے خوف سے کی تیری عبادت، نہ میں نے جنت کے شوق میں کی، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا تو تیری عبادت کی. ان کی جو معرفت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ یعنی ان صفات کے اندر وہ نہیں تھے جیسے ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وحدہ لا شریک لہ لیس کمثلہ شیء، ان لوگوں نے اس کا واقع مصداق ان کے پاس ہے. ہم ٹھیک ہے ہم اسی طرح سے زندگی کرتے رہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کبھی وہ حالت ہی نہ پیدا ہو کہ ہم واقعاً اس سٹیج پہ آ جائیں. صحیح ہے. تو اگر اسی سٹیج پہ ہمیں رہنا ہے تو اسی سٹیج کے اندر پھر جو خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے، اس کو بھی غور سے سن لیں، جو خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کے باقی کے ریلیشن شپس کے ساتھ.
میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر آپ نے دیکھنا چاہیں نا کہ وہ اسپریچول ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ دیکھیں روحانیت اس میں ہے یا نہیں، اس کو یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کہ اسے ہونا چاہیے تو وہ پھر روحانی ہے. صحیح ہے. اگر وہ لوگوں کے ساتھ ویسا نہیں ہے، صرف وہ ہمارے ساتھ ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی نہیں ہے. مثلا آپ نے اس کے لیے کوئی فیور کیا، اس نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. حدیث میں بھی نا کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ شخص خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اگر وہ فار ایگزامپل کسی سے یعنی اس جو خون کے رشتے ہیں وہ تو پیار بندے کو ہو ہی جاتا ہے ان کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں اتنی ہوتی ہے. ساتھ رہ رہے کے خون کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں پھر بھی بھائی ہے، اگر بہت سارے جھگڑے بھی ہو بھی جائیں پھر بھی کہیں نہ کہیں بندے کا کنیکشن رہتا ہے کہ بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے. لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ جو اس کا کہ خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس شخص کے ساتھ نا، لیکن اس کے ساتھ اتنا پیار کرے، اتنی محبت کرے کہ اس کے لیے اپنی جان دے دے. یہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کا جو درجہ ہے، مثلا کبھی انہیں ہم سے ملے نہیں، کبھی کچھ نہیں ہے نا، لیکن وہ اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے کہ اسلام کی عزت باقی رہے، اپنی جان کو دے دیتے ہیں. یہ جو ان کا عمل ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے. یعنی وہ خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں بغیر کسی کیا لالچ کے، کنڈیشنز کے. ان کا پیار خدا کے ساتھ انکنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ چاہیں اپنے ریلیشن شپ کو خدا کے ساتھ ٹھیک کرنا تو آپ کو کہاں ڈھونڈنا پڑے گا؟ کدھر آپ ڈھونڈیں گے؟ آپ کے اپنے ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر میں دوسروں کے ساتھ کبر کر رہا ہوں نا تو میں خدا کے ساتھ بھی کبر معاذ اللہ کروں گا. اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں دوسروں کے ساتھ، میں خدا کے سامنے بھی اپنے آپ کو بڑا تصور کروں گا. اس وجہ سے جب وہ کہے گا نا کہ یہ کام کرو، میں کہوں گا نہیں بھی. کیوں؟ آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ واجب ہے، لیکن نہیں کرتے. اور جنرلی وہ لوگ جو کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کرتے ہیں نا، علیہ ہوتے ہیں اور بڑے آرگیومنٹس لے کے آتے ہیں، اگر آپ ان کے کیریکٹر کو دیکھیں تو اس کے اندر فلاح ہوگا. یعنی فلاح جو انگلش کا لفظ ہے، ان کے اندر یہ کیا ہوگا، یہ عیب ہوگا کہ ان کے اندر کبر ہوگا. وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یا اگر کوئی خدا کے قوانین کو ڈینائی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے کیریکٹر کے اندر کبر ہے. آپ کو وہ نظر آئے گا دوسروں کے اندر، دوسروں کے ریلیشن شپ کے اندر. ساتھ ہے. تو اگر خدا کا ریلیشن شپ آپ کو اپنے اندر صحیح کرنا ہے تو اس کا جو رستہ ہے وہ کیا ہے؟ جو آپ کے دوسرے ریلیشن شپس ہیں اس کے اندر اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کر لیں گے. کیونکہ جب آپ اس کو صحیح کر لیں گے تو پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مومن کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ریلیشن شپ بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے. بہت اچھا ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے سنی ہے بات، یہ نہیں، یہ حدیثوں کی بات ہے. یہ ایسی نہیں کہ کوئی کسی جو کہہ لیں کہ وہ اول یہ جسم سے ہوتے ہیں کہ کہاوتیں چلی آ رہی. نہیں، یہ حقیقت ہے کہ جب اس کا ایمان بڑھتا ہے تو اس کا ریلیشن شپ بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں. ایک شیخ الحسن بہت بڑے یعنی ایک عارف گزرے ہیں، ان کے حوالے سے ایک کہانی ہے تو بتا دیتے ہیں. اگر مصباح الدین نے اس کو نقل کیا، انہوں نے کہا کہ اس کی جو آتھینٹسٹی کے حوالے سے میں نے اتنی ریسرچ نہیں کی، لیکن اگر ویسے اس کہانی کو آپ دیکھیں تو اس کا مورل جو ہے وہ صحیح ہے، جو سٹوری کا مورل ہے وہ صحیح ہے. شیخ الحسن جو ہے وہ اپنا ان کا گھر تھا تو ایک بندہ جو ہے وہ آیا اور ان کے گھر کو دستک دی اور بیوی باہر نکلی تو اس نے کہا کہ شیخ سے ملنا ہے. تم لوگ جب منہ اٹھا کے آ جاتے ہو شیخ کو ملنے کے لیے، ہماری زندگی تم نے حرام کی ہوئی، ہر وقت جو ہے وہ تم میں سے کوئی نہ کوئی چلا آتا ہے اور کرتے کرتے جو ہے وہ چیختی رہی
یہ کہ بالکل جو اس کے منہ میں آیا وہ کہتی رہی. تو آخر میں کہتی شیخ جو ہے وہ لکڑیاں لینے گیا آگ کو جلانے کے لیے. بندہ انتظار کرنے لگ گیا. شیخ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ صاحب مثلاً یہ تو ہماری اچھی والی کلاس ہو گئی, یعنی ہم صرف آئے تھے آپ سے ملاقات کے لیے اور انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے منہ میں آیا, جو ان کے ذہن میں آیا انہوں نے کہہ دیا ہمیں نا, حالانکہ ہمارا کیا قصور, ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس طرح کی یہ بیوی ہے, آپ کیوں ہیں اس کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنے بھی درجات ہیں, یعنی عرفان کے جتنے بھی درجے ہیں وہ اسی کی باتوں پہ صبر کر کے آئے ہیں. اس طرح کی بیوی کے ساتھ میں زندگی کر رہا ہوں, اور یہ جو برداشت ہے میرے میں, اس برداشت کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ صلہ یہ مجھے مل رہا ہے کہ میں ان اعلیٰ درجات میں ہوں. لیکن اگر لوگ زیادہ ہنس رہے ہیں, بہت سارے لوگ کم ہنس رہے ہیں. نہیں, سارے غلط ہنس رہے کیونکہ دوسرے پر کچھ نے سر پکڑ لیا. حتیٰ قرآن کے اندر بھی آیت ہے, وہ کہتی ہے کہ جو تمہاری بیویوں کے ساتھ اگر تمہیں کراہت آتی ہے تو تم لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو کراہت ہے تمہارے لیے اس کے اندر کتنی جو ہے وہ اچھائی ہے اور یعنی آپ کے لیے فائدہ ہے. صحیح ہے. تو یہ اب ریلیشن شپ اگر دیکھا جائے کہ یہ ناطہ جو کہ ہم یا تو ہم جوڑتے ہیں یا کسی اور نے جوڑا, اور اس ناطے کو چلانا ہے, اس ناطے کو قائم رکھنا ہے, ایک دوسرے کے حوالے سے بندہ ایک دوسرے کو پہچانتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں بہت کچھ آپ کا جو اندر سے ہے نا وہ باہر آتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں چیخوں نہ پکاروں نہ آپ کے اوپر, لیکن بیوی کے ساتھ میں وہ چیخوں گا پکاروں گا, ٹھیک ہے نا, غصہ کھاؤں گا. ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ نہ کھاؤں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے وجہ کہ میرے میں غصہ نہیں ہے, میرے میں غصہ ہے لیکن میں آپ پہ نہیں کر رہا, بلکہ ہو سکتا ہے میں اتنا زیادہ میرے اندر میں ظالم ہوں کہ آپ پہ کیونکہ میری چلتی نہیں ہے تو میں پھر اس مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی ہاں جس کا کوئی قصور نہیں ہے اور کسی کا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھ سے, ٹھیک ہے نا. تو بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے جو ریلیشن شپ ہے, بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, آپ کی یہ جو ریلیشن شپ ہے اس ریلیشن شپ کو سمجھیں, اس کے اندر جو خامیاں ان کو دور کریں, کیونکہ یہی ریلیشن شپ آپ کا خدا کے ساتھ ہے. اس کی اصلاح کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر بھی اصلاح ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے نا. کسی کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. ماں کو اگر ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ بھائی اسے کال کی نہیں کی, یہ کیا ہے, یہ اب ہمارے اندر یہ فور گرانٹیڈ رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے. اب ہم کیا کریں گے, ہم خدا کو بھی فور گرانٹیڈ لے لیں گے. کوئی نہیں, آج میں نے اس کے سامنے حاضر نہیں ہوا, کل ہو جاؤں گا, اس نے کدھر جانا, صحیح نا. آج گناہ کر دیا تو کل معافی مانگ لو, خدا نے کدھر جانا ہے. صحیح ہے. آج اگر اس نے مجھے کوئی کرم کیا تو ٹھیک ہے, کل شکر کر دوں گا, کیا ہے وہ, اس نے کدھر جانا ہے. یہ ہمارے اندر یہ جو حالتیں پیدا ہوتی ہیں نا خدا کے ساتھ, وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں دوسروں کے ساتھ اس میں یہ مسائل ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آج کافی آپ کو پریکٹیکل بات بتائی ہے, اپنے لیے میرے لیے نصیحت ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, آپ بھی اگر کوشش کر سکتے ہیں تو اس کوشش کو کریں, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے اندر خراب ہیں وہ صحیح ہو سکتی ہیں. اور یہ ساری تمہید باندھنے کی وجہ یہی تھی کہ خواہ نخواہ ہمارے ذہنوں میں بھی خدا کا ایک تصور ہے, اور اسی تصور کے مطابق ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے ہمارے دوسرے ریلیشن شپس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو کبھی خدا کو فور گرانٹیڈ اگر ہم نے نہیں لینا تو پھر لوگوں کو بھی جن سے آپ کو محبت ہے ان کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف کرے تو پھر آپ دوسروں کو معاف کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرے تو آپ ان سے پیار کریں کہ جن کے ساتھ پیار کرنا مشکل ہے. جن کے ساتھ پیار کرنا آسان ہے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ تو خود یعنی خود بخود انسان کو ہو جاتا ہے. پیار تو اس کے ساتھ کریں کہ جس کے ساتھ پیار کرنا مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ خدا اگر میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو کتنا, یعنی میرے جیسے کے ساتھ اگر وہ پیار کرتا ہے, یہ آپ کے خیال میں آسان چیز ہے؟
کہ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے, جو اس کی بات نہیں مانتا, جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کا سوچ رہا ہوتا ہے, اس طرح کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا آسان کام نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پیار کرے تو کیا کریں, ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ پیار کرنا مشکل ہے آپ ان کے ساتھ پیار کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اور اپنے درمیان میں صلح کرے تو وہ لوگ جن کے ساتھ آپ لڑائی کر چکے ہیں ان کے درمیان میں ان کے ساتھ صلح کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ذرا سوچیں. اگر آپ چاہیں گے اس کے بارے میں اور بھی ہم باتیں کر سکتے ہیں, لیکن اب کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. لیکن اس کو ذرا غور اس کے اوپر نا, یو گائز ہیو ٹو, ابھی جو لوگ جوان ہیں نا, یو گائز کین ڈو learn from our mistakes and you can do right now what we could not do when we were at your age. So agar aap, you know, they say that if you want to know if your God is happy with you or not, see if your dad is happy with you. اگر دیکھنا ہے خدا آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے تو آپ اپنے باپ کو دیکھیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو گیٹ اس فریم آف مائنڈ میں جو ہے نا وہ آ جائے. ہر ایک چیز کو لائٹلی نہ لیں کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی پرپورشن ہے آپ کے خدا کے ساتھ ناطے کو. سمپلسٹ وے ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں ریلیشنز کو اگنور کر رہا ہے تو وہ خدا کو بھی اگنور کر سکتا ہے. ہاں نہیں, یہ تو بہت آسان, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. صحیح ہے. جیسے اب اگر مجنوں کو جو لیلا کے ساتھ عشق ہوا تھا, صحیح, اگر اس کی جو لیلا ہے اگر وہ اب آپ نکال کے اس کے عشق میں اس لیلا کو نکال دیں اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ ہو جائے تو وہ جو مجنون ہے وہ کہاں پہ دیکھیں کہاں پہ پہنچ سکتا ہے. صحیح نا؟ تو یہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ بے انتہا پیار ہے, اسی پیار کو آپ کیا کر سکتے ہیں, ڈائیورٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. صحیح نا؟ تو آپ کو خدا سے اتنا ہی پیار ہو جائے گا بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو جائے جتنا آپ کو اس شخص کے ساتھ پیار ہے. اللہ تعالیٰ خدا میں توفیق دے اور گناہوں کو معاف کریں, کمیوں کو جو ہے خدا اپنی رحمانیت کے ساتھ پورا کرے. خدا شہداء کے درجات کو بلند کرے, ضعفاء مستضعفین کی مدد کرے, اسراء کو رہائی دے, مراجعین اور علماء کو اپنے زمان میں رکھیں, انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے, امام خامنہئی کے درجات کو بلند کرے, امام خامنہئی کو اپنے زمان میں رکھے, امام کے صاحب اور انسانیوں میں شریک کرے, امام کو ظہور جلد از جلد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.